بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی جانثاران جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہلاتے ہیں، ایک ایک صحابی رسول ستاروں کے مانند ہے، یعنی ایک ایک کی شان الگ ہے، مختلف ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے باعث سے عزت، افتخار اور اتباع کے لائق ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس بات کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ میرے صحابہ کی اتباع لازمی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال مبارک کے بعد اس دین کی باغ ڈور اور اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی ذمہ داری ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر آ گئی، جس کو ان تمام صحابہ کرام نے کما حقہ جان فشانی سے اور بڑی محنت اور مشقت سے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا، جس کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ ہم اور آپ تمام مسلمان بیٹھے ہیں۔ یہ سب ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنتیں اور برکتیں ہیں۔ یوں تو جس طرح عرض کیا گیا ہے کہ تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، یعنی ہر ایک کی چمک اپنی جگہ پر، کوئی زیادہ روشن کوئی کم روشن۔ جس طرح سے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نور ہدایت جذب کی، اس کی چمک اتنی ہے۔ تمام صحابہ کرام میں ہم اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام قابل عزت، لائق اطاعت، لیکن ان تمام صحابہ کرام میں جو اعلیٰ ترین، افضل ترین جو مقام حاصل جن صحابی کو ہے، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ ان کی جتنے بھی مناقب، جتنی بھی شان بیان کی جائے یہ کم ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات مبارک ہے۔ یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد تمام مخلوق میں، تمام بشریت میں جو مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، وہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ظاہر اس کی وجوہات ہیں جو کہ قرآن پاک میں واضح طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کئی آیتیں ہیں، صریح نص موجود ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بچپن سے جانتے تھے، یعنی آپ کا رہائشی علاقہ یعنی ایک ہی تھا۔ آپ بھی یقیناً مکے کے رہنے والے، آپ بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم یا بنو تیم سے آپ کا تعلق ہے، اور جتنی نفاست سے نفیس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، جتنے نفیس آپ کی عادتیں تھیں، اتنے ہی نفیس، اتنے ہی پاک باز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک بھی تھی۔ یہی اشتراکت تھا، یہی ذہنی ہم آہنگی تھی جس نے
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब किया। गोया ये 16.5 या 17 साल की उम्र से जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल के करीब थी, उस वक्त से आपकी दोस्ती थी। यानी आप एक ही मोहल्ले में रहते थे और आपका माश तिजारत था। आप मक्के के बहुत मोअज़्ज़िज़ ताजिरों में से थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह शाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे। अभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, ये उससे भी 20 साल पहले की बात है। अक्सर और बेशतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिजारती सफ़र भी कर चुके हैं। यानी आपको सुबह शाम मुलाकात से तिजारत के सफ़रों में, हज़र में, सफ़र में, खलवत में, जलवत में, हर लिहाज से आपको उन्होंने देखा, परखा और समझा कि पूरे मक्के में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत इंतहाई अदब व आदाब वाली, इंतहाई नफीस और गुनाहों से इज्तनाब करने वाली, हर लघु किस्म की चीज़ों से इज्तनाब करने वाली शख्सियत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन से ही बुत परस्ती से नफरत किया करते थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कभी बुत परस्ती के करीब भी नहीं गए। यही वो ज़हनी इश्तराक था जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दोस्ती बड़ी मजबूत थी और बहुत मोहब्बत और प्यार था आप में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या है कि मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ रवायत के साथ वाक़यात आते हैं। उनमें से एक वाक़या ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तिजारती काफ़िले के साथ एक दफ़ा मुल्क शाम की तरफ आप गए। वहाँ आपने, किताबों में आता है कि एक ख्वाब देखा, बाज़ किताबों में आता है कि आपने मक्के में देखा है, बाज़ किताबों में आता है कि आपने सफ़र के दौरान में शाम के इलाके में देखा। वो ये देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि आसमान से चाँद टूट के बिखर गया और बैतुल्लाह शरीफ में, खाना काबे में इसके टुकड़े गिरे और पूरे मक्के में हर घर में इसके टुकड़े गिर गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में गिरे। ये ख्वाब हज़रत अबू बकर ने देखा कि ये तमाम टुकड़े जो बिखर गए थे, चांद के टुकड़े जो रोशन बिखर गए थे, वो सारे के सारे मेरी झोली में आकर इकट्ठे हो गए। और आता है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस झोली को अपने इस तरह से सीने से लगा लिया और उसी असना में आपकी आँख खुल गई। ये वाक़या चूँकि बैसत नबवी से करीब 20 साल पहले का है, ये इस तरह से उन्होंने ख्वाब देखा और वापस आ गए और ये बात जहन से उनके निकल भी गई। खैर काफ़ी अर्सा गुजर गया, किसी से जिक्र नहीं किया। एक दफ़ा इसी तरह से एक काफ़िले के साथ आप अपने तिजारती काफ़िले को लेकर फिर दोबारा गए मुल्क शाम की तरफ या यमन की तरफ, दोनों का जिक्र आता है किताब में। वहाँ गए तो वहाँ आपकी मुलाकात एक राहिब से हुई। वो जो पुरानी किताबों का, यानी तौरात है, इंजील है, ज़बूर, इसका आलिम था। अच्छा, उससे मुझे मुलाकात हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो ख्वाब तो याद था, जबकि उस ज़माने में जब ख्वाब देखा गया था, उस ज़माने में यानी किसी किस्म का कोई मक्के में किसी किस्म की कोई हलचल नहीं थी। इस किस्म की कोई नबी का जिक्र हो या किसी किस्म का कोई नहीं, यानी उनके ख्वाब गुमान में नहीं था कि इस तरह का वाक़या होगा। बरद एक ख्वाब देखा था
وہ ان کو یاد تھا اور انہوں نے اس راہب سے خواب کی تعبیر پوچھی. وہ راہب بڑا حیران زدہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے سے اوپر تک دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کون ہو, آپ کہاں سے آئے ہو. تمام واقعہ سن کے خواب کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا تعلق مکے سے ہے. اور وہ راہب کہنے لگا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے اور اس کی شاخ بنو تیم یا بنو تمیم سے ہے. تو وہ راہب یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کے علاقے میں, آپ کے شہر مکہ میں ایک شخص آئے گا جو اللہ کا سچا نبی ہوگا اور آخری نبی ہوگا. اس کی کچھ نشانی جو میں نے پڑھی تھی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہی ہوں گے. اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی پیشنگوئی کی, اس خواب کی تعبیر کے اندر یہی بتایا کہ آپ وہ پہلے شخص ہوں گے جو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھی اور صاحب بنیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیران ہوئے. تو پھر اس نے کہا راہب نے کہ میں نے اپنی کتابیں میں پڑھا کہ وہ جو آخری الزمان نبی ہوں گے وہ آپ کے شہر مکہ میں ہوں گے, وہاں ان کا ظہور ہوگا اور ان کے دو ساتھی ہوں گے, ایک نوجوان ہوگا اور ایک بوڑھا ادھر عمر ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ کہ وہ ادھر عمر بوڑھا شخص جو ہوگا وہ آپ ہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے. بہرحال اس راہب نے کہا کہ اے ابوبکر جب تم جاؤ گے تو اس نبی کے زمانے کو اگر پاؤ تو میری طرف سے یہ چند اشعار ہیں ان کی خدمت میں یہ پیش کر دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چند اشعار کو یاد کر لیا اور وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قافلہ لے کر, تجارتی قافلہ لے کر جب مکے کی طرف واپس آئے تو جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ جب بھی تجارتی سفر سے واپس آتے تو اپنے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تحفہ ضرور لاتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے. تو یہی سوچ کے وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گھر کے باہر کچھ قریش کے سردار کچھ لوگ کھڑے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بھائی خیریت تو ہے, آج کوئی نئی بات ہو گئی جو اس طرح سے آپ کھڑے ہو. فوراً ان سرداروں نے کہا کہ اے عبداللہ, آپ کا نام آپ کے والد نے عبد القعبہ رکھا تھا. اس وقت جب آپ اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر تمہیں پتہ ہے کہ یہاں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں معلوم, کیا معاملہ ہوا, کیا ماجرا ہوا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بھی آپ کے دوست اور ابو طالب کا جو بھتیجا ہے محمد, اس نے ایک نئی بات شروع کر دی. کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے یہ بت کچھ نہیں کرتے ہیں, تمہارے آبا اجداد سارے گمراہ تھے, تم بھی گمراہ ہو, لہذا میری بات مان لو, مجھ پہ ایمان لے آؤ. ہم نے آپ کا خیال کیا ہے کیونکہ آپ ان کے گہرے دوست ہو, ہم نپٹ لیتے لیکن ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ آگے ہو اور آپ یہ کہ ان کے پاس جاؤ, ان کو سمجھاؤ اور اس معاملے کو رفع دفع کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھا بجھا کر تو بھیج دیا اور فوراً نکلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے پہنچ گئے. اور وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی ملاقات ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا سلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے محمد یہ کیا معاملہ ہے, کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا سچا نبی ہوں
مجھ پہ ایمان لے آؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ بہشت میں داخل کریں گے اور تمہاری اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے اے محمد یہ بات تو آپ جو کہہ رہے ہو یقیناً آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور بالکل سچ ہوگی، لیکن یہ جو میرے لوگ ہیں، اہل قریش ہیں، یہ اہل مکہ ہے، یہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ بھی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے۔ میں تو آپ کے اوپر یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، لیکن ان کا کیا کیا جائے، کوئی ایسا ثبوت یا کوئی ایسی بات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ تم نے یہ خواب دیکھا تھا، وہ چاند ٹوٹ کے جو بکھر گئے تھے، اور جس کی تعبیر تم نے ابھی کچھ دن پہلے ایک راہب سے پوچھی تھی۔ یہ سننا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم حیران و پریشان ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چند اشعار اس نے دیے تھے آپ کو اور کہا تھا کہ یہ اپنے نبی تک پہنچا دینا، وہ اشعار یہ ہیں، آپ نے بتا دیا ان کو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فرمایا اے محمد ہاتھ اپنا آگے کیجئے، میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کو، اور آپ کے دست مبارک اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ اس طرح سے کتابوں میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے کتنے سچے تھے، کتنے کھڑے تھے کہ انہوں نے جیسے ایک سچے کی بات سنی فوراً ان کے دل میں اثر کیا اور اسے قبول کر لیا، ورنہ بہتوں نے باتیں سنی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کے سامنے دین پیش کیا، اسلام پیش کیا، لیکن ہر ایک نے حیل حجت کی، ہر ایک نے مجھ سے دلیل مانگی اور بہت سے نے مجھ سے معجزات مانگے، میں نے ان کو معجزات بھی دکھایا پھر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ واحد ایک شخصیت مکے کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے بغیر دلیل کے میری ایک بات کے اوپر فوراً اسلام قبول کیا اور میرے ہاتھ کے اوپر کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ عظیم الشان مرتبہ، یہ ایک عظیم درجے کا جو ایمان ہے، یہ صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولی شخصیت نہیں تھی، آپ عرب کے معزز تاجر گھرانے سے تعلق تھا، آپ بہت بڑے تاجر تھے، لہذا جیسے ہی یہ خبر مکے میں پھیلی تمام لوگ کان کھڑے ہو گئے، تمام لوگ حیران ہو گئے، اور بڑے بڑے تاجر آپ سے ملنے کے لیے آئے، یعنی آپ سے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے کہ ہم نے بھی اس طرح سنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام تاجروں کو سمجھایا، بتایا، یعنی دین اسلام کے بارے میں ابھی اتنی معلومات تو نہیں تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی سچائی کے بارے میں، آپ کی دینداری کے بارے میں اور آپ کے اس خلوص کے بارے میں بتایا کہ جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور یہ واحد مذہب ہے دین اسلام جو ہماری اور آپ کی نجات ہوگی اس کے اندر۔